وقت بہت ہو گیا کربلا کے میدان میں نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین اس دشت ویراں کے اندر ظلم و استبداد کا نشانہ بننے والا ہے. 3 دنوں کا بھوکا پیاسا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا حسین نے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر دیا ہے. میرے نبی کی ہو بہو تصویر علی اکبر بھی قربان کر دیا ہے. اون محمد بھی قربان ہو گئے. یہ 2 کون ہے؟ یہ 2 میرے نبی بیٹی کے بیٹے ہیں. یہ انہوں محمد کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے سیدہ زینب کے 2 لال ہیں. حضرت حسین پاک نے اپنے 6 بھائیوں کو بھی قربان کر دیا, دیگر چچا زادوں کو بھی قربان کر دیا. 72 تن قربان ہو گئے. اے حسین یہ سب کیوں ہے؟ جواب آتا ہے جس حال میں وہ رکھے وہ حال گوارا ہے. اتنا تو وہ یہ کہتے یہ بندہ ہمارا ہے. دشت کربلا کے اندر حضرت غازی عباس کے بازو بھی کٹ گئے. میں صرف ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں, اور یہ جو مصائب اور مظالم بیان ہوتے ہیں یہ فقط اس لیے تاکہ قاتلوں ظالموں سے نفرت بڑھتی جائے. آج ہمارے کئی لوگ یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں جی مظالم بیان نہ کرو. او جی کیوں جناب تسی ننگے ہوندے ہو؟ مظالم بیان کرو گے تو پتہ لگے نا یزید کتنا لعنتی تھا. میرے دوستو یہ جو سرکار حضرت علی اصغر کی شہادت ہے, بندہ صرف اس کو ذرا سوچے. لیکن یہ اس وقت سوچو کہ جس کے گھر میں 6 مہینے کا بچہ ہو اور جب کبھی وہ بیمار ہو گیا ہو, ذرا سوچو ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس کبھی کدھر کس طرح بے قراری ہوتی ہے. میرے دوستو یہاں تو بار بار آوازیں لگ رہی ہیں حسین یہ بھی بچ جائے گا, علی اکبر بھی بچ جائے گا, صرف بیعت کر لو, صرف باطل کو مان لو. اور آقا حسین فرماتے ہیں یہ تو ایک علی اصغر ہے, ایسے 1000 قربانوں. نبی کی شریعت پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, نانا کے دین کو کبھی اس کی میں تصویر کو بگڑنے نہیں دوں گا. ہم صرف کربلا کے واقعے ہی سنتے ہیں, ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ حسین پاک نے یہ شہادت کیوں دی؟ دین کے لیے دی. اس کا مطلب یہ کہ دین کے لیے بندہ بچے قربان کر دے پر دین سے پیچھے نہ ہٹے. یہ ہے اصل حسینیت. صرف دیگے پکا کے جلسہ کرنے کا نام حسینیت نہیں, یہ ہے حسینیت. میرے دوستو یہ 6 مہینے کے بچے ہیں حضرت امام علی اصغر. اچھا ان کا نام ہے عبداللہ. علی اصغر نام میرے آقا حسین پاک کے کسی بیٹے کا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے. نام کیا ہے ان کا؟ عبداللہ. ان کو اصغر کہتے تھے چھوٹا ہونے کی وجہ سے, تو چونکہ بڑے دونوں کا نام علی تھا تو کثرت استعمال سے ان کے ساتھ بھی علی آ گیا. یار سبحان اللہ کی آواز ہے. اس لیے جب خطبے میں آپ پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ ابو عبداللہ الحسین. تو یہ جو ابو عبداللہ حسین ہے ان کی کنیت جو عبداللہ ہے, ابو عبداللہ تو ان کی وجہ سے. کن کی وجہ سے؟ حضرت سیدنا علی اصغر کی وجہ سے. اللہ اکبر. میرے دوستو جناب امام علی اصغر میدان کربلا میں 6 مہینے کے ہیں, آپ پیاس کے مارے بلکنے لگے. حضرت سیدہ زینب نے جس گھڑی جناب امام علی اصغر کے پیاس سے بلکنے کی وہ حالت دیکھی, حضرت علی اصغر کو اٹھایا, اٹھا کر سیدھے لے کے آئی. حسین یہ دیکھو یہ تمہارا 6 مہینے کا علی اصغر ہے, اس کا رونا, اس کا بلکنا, اس کا پیاس کے مارے تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جا رہا. حسین جو کچھ بھی ہے یہ یزیدی ہمارے نانے کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, انہیں کہہ دو کہ اسے اپنے ہاتھوں سے 2 گھونٹ پانی کے پلا دیں. اگر یہ 2 گھونٹ پانی کے پلائیں گے تو یہ تلوار پکڑ کے کھڑا نہیں ہو جائے گا. چنانچہ امام علی مقام نے حضرت سیدہ زینب کی ضد کے سامنے آپ نے فرمایا زینب اگر تو کہتی ہے تو میں یہاں پر یہ کام کر دیتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بدبخت ایسا کبھی بھی نہیں
کریں گے. سیدہ زینب کے کہنے پر امام علی مقام حضرت علی اصغر کو اٹھا کر یزیدی فوج کے سامنے لے کے آئے. او یزیدیو یہ دیکھو یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے, یہ سیدہ زارا کی اولاد ہے, میں ان کی اولاد ہوں, یہ ان کا بیٹا, یہ میرا بیٹا ہے, یہ تمہارے نبی کی بیٹی کے اولاد ہے. آؤ دیکھو یہ بھوک یہ پیاس کے مارے یہ میرا بیٹا علی اصغر یہ تڑپ رہا ہے, اگر اسے تم اپنے ہاتھوں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو گے تو یہ تلوار پکڑ کے تم سے جنگ نہیں کرے گا. چنانچہ یہ سن کر شمر کہنے لگا حسین بہانے مت بنا, تو اس بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے. چنانچہ وہاں پر حرملہ بدبخت کی طرف اس شمر لعین نے اشارہ کیا. اللہ آج چشم فلک یہ نظارہ کر رہی ہے کہ ایک بڑا تیر اس حرملہ پلید نے کھینچ کے جو مارا, حضرت امام علی اصغر کی گردن کٹ کر وہ تیر جناب امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. میں تھوڑا سا اس کو نرم انداز سے میں عرض کروں گا. حضرت امام علی اصغر کی والدہ جو تھی نا, ساری زندگی جو بقیہ زندگی تھی کبھی دھوپ سے چھاؤں پر نہیں بیٹھی. ایک دفعہ کسی نے ارملہ سے پوچھا یار باقی سب باتیں لیکن یہ علی اصغر کی ماں جو ہے یہ دھوپ سے چھاؤں پہ نہیں آتی, روتی ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ شہید چلو ہو گیا ہو گیا. اس بدبخت نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں نے علی اصغر کے گلے میں وہ تیر مارا تھا جس سے میں بڑے جانوروں کا شکار کرتا تھا, جس سے وہ تیر پہ وسطی نہیں وہ پوری گردن کیا ہو گئی, کٹ گئی. دوستان گرامی اپنے ہاتھوں پہ اتنے نونے معصوموں کی لاشیں اٹھا کے پھر بھی اپنے نبی کے دین کو نہ چھوڑنا یہ حسین ابن علی کا کام. آج لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں حسین کے نام کی دیگیں کیوں, حسین کے نام کے جلسے کیوں, حسین کے نام کے نعرے کیوں. کچھ کیا ہوا ہو نا تو نعرے لگ ہی جاتے ہیں. اللہ اکبر. گرامی المرتبہ حاضرین, کربلا کے واقعے میں امام پاک کی شہادت یہ بھی بہت بڑا شان ہے, لیکن کربلا کے واقعے کے بعد جو مخدرات عصمت و عفت کے ساتھ جو کچھ روا رکھا گیا وہ اس قدر شدید اور اس قدر اندوہناک ہے کہ اس کے تصور سے روح انسانی کانپ جاتی. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ, آپ کو امام پاک نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ زینب میرے بعد صبر کا دامن نہیں چھوڑ. میں صرف ایک تصور دے کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. تم دیہاتوں میں رہنے والے ہو, ہم بھی رہنے والے ہیں. جب کبھی ہمارے ہاں ماتم ہو جاتا ہے نا تو ماتم کی جو پہلی رات ہوتی ہے نا, جنہیں جنازے گھر میں اٹھائے ہوئے ہیں وہ سوچو ذرا, وہ جو پہلی رات ہوتی ہے وہ سب سے خطرناک ہوتی ہے. ہائے بچھڑنے والے رہ رہ کر یاد آتے ہیں. جب جنازہ دفن کر کے آتے ہیں تو ماں باقی بچوں سے لپٹ لپٹ کے روتی ہے. باپ جا کر اپنا اگر کوئی جوان بیٹا مرا ہے تو اس کے کپڑے اٹھا اٹھا کے جسم سے چومتا ہے. اس لیے ہمارے دیہاتوں میں نا ایک رواج ہے, وہ بڑا چنگا رواج ہے کہ سارے برادری اور برادری والے رشتہ دار مغرب کے فوراً بعد کھانا کھاتے ہیں اپنے گھروں میں, اور کھانا کھا کر اس گھر والے کے لیے بھی کچھ پکا کر لے آتے ہیں, اور رات گئے تک ساری نہ عورتیں اور مرد نہ اس گھر میں رہتے ہیں. ایک ایک بندے کو انگیج رکھتے ہیں, جوانوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, بڈھوں کے پاس, عورتوں کے پاس, اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو مرنے والے کی یاد نہ آئے. میرے دوستو یہ آج 10 محرم الحرام ہے, مغرب کا وقت گئے, آج میرے رسول کی آل بیت کے خیموں میں چراغ بھی جل نہیں رہا ہے. اللہ اللہ, آج کون ہے کہ جو سیدہ زینب کو آ کر دلاسا دے زینب صبر کرنا, اور تیرے 7 کڑیل جوان بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے. زینب ذرا صبر کرنا, تیرے 2 ننھے شہزادے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. آج کوئی بھی نہیں ہے جو امام زین العابدین کو دلاسا دے. زین العابدین تیرا جوان بھائی علی اکبر و قاسم اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. آج کوئی بھی نہیں ہے جو آج سیدہ سکینہ کو دلاسا دے.
جو آج ام البنین کو آ کر کہے کہ رسول اللہ کے بھائی علی کی بیوی تو نے 4 گبرو جوان مسکرا مسکرا کر حسین پہ قربان کیے ہیں، آج کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا وہ غم کی کیفیت ہوگی، کیا وہ انداز ہوگا کہ اتنے میں شمر لعین نے اپنے سنگیوں سے کہا، جو خبیث قسم کا گروپ ہوتا ہے نا فوج میں بھی، یعنی یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ گینگ ہوتا ہے، تو وہ ایک اس یزید کی فوج میں ایک گینگ تھا شیطان قسم کا، اس نے ان کو کہا کہ رات کو ہم حملہ کریں گے، بادشاہ کا پتر گیا ہے، بڑا پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، اندر سونا چاندی ہوں گے۔ رات کا ٹائم ہوا تو اب سارے خیموں میں کیا تھا، آہو بکا تھی۔ سیدہ زینب کبھی زین العابدین کو دلاسا دیتی، کبھی ام البنین کے سر پہ، کبھی سیدنا علی اصغر کی اماں جان کے سر پہ دلاسا دیتی، کبھی حضرت فاطمہ، کبھی حضرت سکینہ کو سینے سے لگاتی، مختلف انداز سے آل بیت کی حوصلہ افزائی کرتی، اور جب اپنا غم آتا ہاں تو دوپٹے میں منہ کر کے، نہ جانے رسول کی بیٹی آج کیسی آہیں بھرتی ہوگی۔ دوستان گرامی المرتبت، اتنے میں اچانک شور و غوغا آیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ جو شمر لعین ہے، اس نے آواز لگائی، اس نے کہا کہ ساری عورتیں ایک خیمے میں ہو جاؤ۔ ساری عورتیں جب ایک خیمے میں ہو گئیں تو اس نے لوٹ مار کرنا شروع کی، کہنے لگا کہ کوئی سونا چاندی جو ہے تو وہ لے آؤ۔ اللہ اللہ کرے وہ جو شمر لعین ہے، وہ آ کر سیدہ زینب سے کہنے لگا، زینب جتنا بھی سونا چاندی تم نے چھپایا ہے وہ مجھے دے دو، وگرنہ یہ زین العابدین کو بھی میں ابھی قتل کر دوں گا۔ سیدہ زینب بولی، فرمایا او شمر، کیا ابھی بھی تیری پیاس نہیں بجھی؟ تو میرے بچے بتیجے اوے میرے بھائیوں کو تو ہم سے جدا کر گیا ہے، او لعین شرم کر، یہ بیمار میرا بتیجا ہے، اے اللہ کی قسم میں اب پہلے تجھے ہمیں مارنا ہوگا، پھر تجھے ہاتھ اس زین العابدین پر اٹھانے ہوں گے۔ چنانچہ شمر کہنے لگا، او فوجیو ان کے سارے سامان کو کھول کے تلاشی لو۔ اللہ اکبر! آج عجب منظر چشم فلک نے دیکھا، وہ جس بھی سامان اور تھیلے کو کھولتے اندر سے سونے چاندی کے بجائے قرآن کا نسخہ نظر آتا، قرآن کا نسخہ ملتا۔ قرآن کا نسخہ اندر سے ملتا۔ اللہ اکبر! کہنے لگا کہاں ہے سونا چاندی؟ سیدہ زینب نے فرمایا وہ ہمارے بڑے ہمیں یہ دے کر گئے ہیں۔ کوئی بات کو سمجھو، ہمارے بڑے ہمیں یہ دے کر گئے ہیں، ہم نے یہ دولت اپنے سینوں سے لگائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! بس گرامی المرتبت حاضرین، یہ جو رات ہے، اس رات میں جو ایک ظلم کا عجب منظر جو بعض مورخین نے لکھا کہ ان کتوں کو سیدہ سکینہ کے کان میں سونے کی بالیاں نظر آئیں، انہوں نے ان کو اتروایا نہیں، کھینچا، جس سے سیدہ سکینہ کے کان پھٹ گئے، اور غصہ آنے پر انہوں نے نبی کی آل کے خیموں کو آگ لگائی۔ یہ رات جوں کی توں گزری، اگلا دن آیا، ابن زیاد عمر بن سعد نے آرڈر کیا کہ یہ سارے جو سر تم نے نیزوں پہ اٹھائے ہیں شہداء کے، ان کو ایک ترتیب پہ کرو۔ اور اس نے پہلے دن اس نے اپنے جتنے بھی ان کے مرنے والے تھے، لعنتی وہ قتل ہونے والے، ان سب کو اس نے دفنانے کا حکم دیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، یزیدیوں کی قبریں بن گئیں، آل محمد کے لاشیں بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑے، حتیٰ کہ ان کے کپڑے تک ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس سے ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں، استخوان شکستہ ہو گئیں، جسم پھٹ گئے۔ اللہ! حضرت سیدہ زینب اگلے دن قافلے کا آرڈر ہوا، چلو تمہیں ہم نے دربار ابن زیاد میں کوفہ میں پیش کرنا ہے۔ میرے دوستو، جناب سیدہ زینب اور ان کے ساتھ دیگر جو قافلہ اہل بیت ہے، اس قافلے کو رسیوں میں جکڑا گیا۔ یہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو مسلمان، میرے دوستو سید زادیوں کو رسیوں میں جکڑ کے ان کو قیدیوں کی طرح ان کے ہاتھ باندھے گئے۔ امام زین العابدین کو بھی جکڑا گیا، ان کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ بٹھانے کے آرڈر جاری ہوئے۔ چنانچہ سیدہ زینب جس وقت چلتی ہوئی ان شہداء کی لاشوں کے پاس سے گزری، ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ میرے بھیا حسین کی لاش کدھر پڑی ہوئی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چنانچہ سیدہ زینب ایک لاش
سے جا کر لپٹی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بے سر کے دھڑ کو سیدہ نے کیسے پہچانا کہ یہ رسول کے نواسے کا دھڑ گئے. علماء فرماتے ہیں اصل میں سیدہ زینب نے امام حسین کی خوشبو سے انہیں پہچانا تھا. ان کے جسم کی کستوری کی خوشبو سے انہیں پہچانا اور لاش سے لپٹی. اور جب آپ اٹھی تو وہ وقت ہے، بس میری تقریر مکمل ہو گئی. ان جملوں کو سنیے اور اپنے دل سے پوچھئے کہ یہ کس قدر لعنتی اور کافر تھے یہ یزیدی. سیدہ زینب نے جیسے ہی سرکار حسین پاک کے جسم کو دیکھا، کہیں تیر کا نشان، کہیں تلوار ہے، کہیں نیزہ ہے، کہیں گھوڑوں کے سم ہیں، جسم شکستہ ہے، جسم ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بے گور و کفن لاشا ہے اور جسم پہ کپڑے بھی پھٹے. چنانچہ گرد نے ریت اڑائی، ہوا نے ریت اڑا کر اوپر جناب کیا کر دیا، ان شہداء کو گویا کفن دے دیا. وہاں سیدہ زینب نے پکار کر اپنے نانوں کو آواز لگائی. وہ ایسی آواز ہے کہ امام ابن اسیر الکامل کے اندر لکھتے ہیں کہ اور تو چھوڑو وہ ظالم یزیدی بھی رونے لگ گئے تھے جس وقت سیدہ زینب نے وہاں سرکار کو آواز لگائی. وہ کیا آواز تھی وہ سنو اور تقریر مکمل. سیدہ زینب نے جس گھڑی امام علی مقام کے لاشے کو دیکھا اور اپنے ساتھ بندھی ہوئی ان مخدرات طہارت خواتین کو دیکھا تو منہ مدینے کی طرف کر کے فرمانے لگی واہ محمدہ واہ محمدہ صلی علیک اللہ صلی علیک اللہ مالک الورا. اے اللہ کے نبی، اے میرے نانا جان، اے میرے نانا جان، اے محمد عربی، آپ کے نام کی دعائی ہے، آپ پر کائنات بنانے والا اللہ درود و سلام بھیجے. آدھا حسین باللرا، او میرے نانا آپ کے سینے پہ سونے والا حسین اس دشت کربلا کے اندر آج پھٹے کٹے جسم سے پڑا ہوا گئے. اے اللہ کے نبی ذرا دیکھئے تو آج اپنی نگاہ کرم سے ذرا دیکھئے تو آذا حسین باللرا مدمل بالدماء مقطع العزا وا محمدہ وا محمدہ. یہ دیکھئے یہ میرا حسین ہے جس کے اعضاء کٹے ہوئے جسم کے اوپر اس ریت نے چادر ڈالی ہوئی ہے اور جسم خون سے لت پت ہے. اے اللہ کے نبی آپ کے نام کی دعائی ہے. اے اللہ کے رسول ذرا دیکھئے تو صحیح بنا تو کا سبایا وذریتک القتلا، آج آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے. آپ کی ذریت کو دن دیاڑے کٹ کاٹ کے یہاں پر ان پھولوں کو یہاں پر بکھیر دیا گیا ہے. حضور کو دعائی دی یا رسول اللہ ذریتک القتلا بناتک سبایا، آپ کی بچیاں قیدی بن گئی. دوستو کسی باپ کو صرف اتنا پتا چلے کہ میری بیٹی کی طرف کسی نے دیکھا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. آج جو کربلا سے یہ دعائی لگی ہوگی کہ آقا آپ کی بیٹیاں قیدی بن گئی ہیں تو میرے حضور کے قلب نازک پہ کیا گزری ہوگی. قیامت تک ان لعنتیوں پہ لعنت برستی رہے گی جنہوں نے آل محمد کے ان خوبصورت پھولوں کو کاٹ کے کربلا کی دشت میں بکھیرا اور قیامت تک ان شہداء پر رحمت برستی رہے گی. قیامت تک ان کے خلاف احتجاج ہوتا رہے گا، ان کو سلام ہوتا رہے گا. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیے، بالخصوص جو سیدوں کی وراثت اللہ کا دین ہے، قرآن ہے. یہ محراب و منبر آپ کے باپ دادے کا ہے. جب سے آپ لوگوں نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہے نا تو طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں دین کے اندر. آئیے خدا کے واسطے آئیے اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کے آئیں، ان کو حفظ کروائیں، ان کو عالم دین بنائیں. اور آپ جو باقی حضرات ہو سارے مسلمان اپنی بچوں کو قرآن پڑھائیں، کیونکہ جسے نور قرآن مل جاتا ہے نا وہ فتنوں سے دور ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت میرے بھائی جناب محترم ملک سہیل صاحب، محترم ساجد صاحب اور دیگر جتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کے والدین کے بزرگوں کے ایصال ثواب کی یہ محفل تھی اور سید نثار حسین شاہ صاحب اس کے روح روائیں. علماء کی قدر کرو اور بالخصوص سادات کی قدر کرو. سید اگر کوتاہی بھی کر جائے اس سے صرف نظر کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا جو میری اولاد کو یہاں بخشے گا نا اس کی صرف نظر کرے گا.
قیامت کو میں ادھر صرف نظر کرواؤں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں میری اولاد میں سے کسی نے کسی سے زیادتی کی اور اس نے میرا سمجھ کے معاف کر دیا، قیامت والے دن خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں باقی کام بعد میں کروں گا، اسے بدلہ پہلے عطا کروں گا۔ اس لیے سادات کی عزت اپنا مسلک بنائیں، ان کی قدر کریں، مردوں کو باپ کی طرح عزت دیں، خواتین کو ماں کی طرح سمجھیں، اور جو سادات ہیں وہ بھی اس باقیوں کو اس طرح ٹریٹ کریں کہ جس طرح آپ کے ماں باپ آپ کے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آپ ہر بندے سے ملیں تو اپنے جد کے اخلاق کے ساتھ ملیں، آل بیت کے اخلاق کے ساتھ ملیں، ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی جد کی عظمتوں داغداروں اور آپ کے پاک لباس پر اس طیب طاہر گھرانے پر کوئی انگلی اٹھانے کے لیے زبان کھولے۔ اور میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہم سب کو قیامت والے دن آل محمد کے قرب میں قیامت والے